إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس۔ قرآن ہمیں حقیقی علم کی طرف بلاتا ہے اور عمل کی طرف آواز دیتا ہے، ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے اور دنیا اور آخرت کے بلند درجات کی طرف ہمیں پکارتا ہے۔ تو ہم میں سے جو بھی اس کی آواز پہ لبیک کہتا ہے، یہ اس کو ہاتھ پکڑ کے راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کے راستے میں استقامت عطا فرمائے۔ آج ہم بنی اسرائیل 61 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے ہم یہ آیت شروع کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ایک اور اینگل کے ساتھ ہمیں پھر قرآن سنا رہا ہے۔ قرآن نے ہمیں اس واقعے کو بتایا ڈفرینٹ اینگل سے، تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کر لیں، ہم اس رویے سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ شیطان نے کہا جب اس کو سجدے کا حکم دیا گیا تو کہنے لگا کہ کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تکبر۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وَجَعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَأَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ آپ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا کر دیجئے اور دوسروں کی نگاہوں میں بڑا کر دیجئے۔ حکیم لقمان نے بے وقوفوں سے عقل مندی سیکھی تھی۔ تو یہ جو سب سے زیادہ نافرمان ہے، اس سے ہم فرما برداری سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا تو طریقہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ فوری اطاعت، فوری اللہ کا حکم ماننا۔ اور ہمارے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے داعی کی صدا آئے، جب بتایا جائے کہ نماز میں فلاح ہے، تو ہم فوراً جھک جائیں، کوئی سوال نہیں، کوئی ڈیلے نہیں، اپنی عقلوں پہ کوئی زور نہیں، کوئی ہمارے انٹلیکٹ کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پہ مکمل بھروسہ۔ یہ اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا نا، لیکن ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، مکمل بھروسہ، مکمل اعتماد۔ کہتا ہے قولا ارائیتا، ارائیتا اصل میں یہ ارائیتا کا ارائیتا ہی ہے، یہ کاف جو ہے وہ حرف خطاب ہے کہ کیا تو نے دیکھا۔ لآہتنی کننا، یہ اصل میں ہنا کن سے نکلا ہے، اس کے معنی جبڑے کے ہوتے ہیں۔ مراد یہ کہ میں اس کی اولاد کو، یعنی انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو لگام کی طرح جبڑے میں رسی باندھ کے اپنے پیچھے چلاؤں گا۔ اور یہ دوسرے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے کہ میں ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ لَإِنْ أَخَّرْتَنَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر آپ نے مجھے قیامت تک کی مجھے مہلت دے دی تو میں یہ کروں گا۔ یہ اس کا ٹارگٹ ہے کہ اولاد آدم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے، ان کی نسل کشی کر دے۔ تو یہ اپنی مہم پر ایکٹیو ہے، اپنی فوج کے ساتھ ایکٹیولی کام کر رہا ہے۔ اور اس کے طریقے فَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بھروسے پہ کہ اس کے مخلص بندے
کبھی شیطان کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا پھسلا لے تو، جتنی تیری طاقت ہے، جتنی تیری خواہش ہے، جتنا تو کر سکتا ہے، پھسلا لے میرے نیک بندوں کو اگر تو پھسلا سکتا ہے۔ منہم بے صوتی کا، اپنی آوازوں سے۔ صوت ہر وہ آواز جو برائی کی طرف بلائے، شیطان کی آواز صوتی کا، شیطان کی آواز، ہر وہ آواز جو برائی کا شوق پیدا کرے، اللہ کے کلام سے غافل کر دے، اللہ کی یاد سے دور لے جائے۔ مفسرین اس کا مطلب بتاتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد گانا بجانا ہے، مزامیر موسیقی، یہ شیطان کی آوازیں ہیں۔ ان کے ذریعے سے یہ لوگوں کو بہکانے کا کام کرتا ہے۔ ان کو شیطان کی اذانیں بھی کہا جاتا ہے۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ گانے میں دو باتیں جمع ہوتی ہیں، یہ دل کو اللہ کی عظمت پر غور کرنے اور اللہ کی اطاعت پر قائم رہنے سے غافل کر دیتا ہے۔ انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے، خواہش ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ خواہش ہو، لیکن جب گانے سنیں گے اور اس پہ سر دھنیں گے تو وہ غفلت میں پڑ جائے گا دل، اور یہ دل کو جلد حاصل ہونے والی لذتوں کی طرف مائل کرتا ہے، غنا، زنا کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ خبردار کر رہا ہے کہ ان آذانوں سے، شیطان کی آوازوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ایسی حفاظت فرمائی تھی دور جہالیت میں بھی، جب اسلام نہیں آیا تھا، جب نبوت نہیں آئی تھی، ان کو نہیں دی گئی تھی، اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو گانے اور موسیقی سے محفوظ رکھا، ان کے کانوں میں ان آوازوں کو نہیں جانے دیا۔ 2 دفعہ ایسا موقع آیا بھی تو ان کو سلا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس دل میں رحمان کا کلام اترنا تھا، اس کو شیطان کے کلام سے، اس کی آوازوں سے پاک رکھنا ضروری تھا۔ تو ہم بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں رحمان کا کلام اترے، تو شیطان کے کلام سے اس کو بچانا ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، کوئی جگہ ایسی نظر نہیں آئے گی جو ان آوازوں سے خالی نظر آئے۔ اس کا نیٹ ورک بہت تیزی سے کام کر رہا ہے، اس کی فوجیں بہت ایکٹیو ہیں، رحمان کے بندے سو رہے ہیں، شیطان کے بندے ایکٹیو ہیں۔ کوئی چینل ایسا نہیں ہے جس کو آپ کھولیں اور آپ کو اس کی آوازیں نہ سنائی دیں۔ تو ہمیں ناپسندیدگی کا اظہار کرنا ہے، ریٹنگ کی جاتی ہے، ریسرچ کی جاتی ہے۔ جو چیزیں اگر آپ گانا سننا چھوڑ دیں گے تو استقامت کے ساتھ جمے رہیں گے، تو شیطان کا یہ سارا نیٹ ورک تباہ ہو جائے گا، یہ ٹیم ورک تباہ ہو جائے گا۔ اور کیا کرتا ہے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، شیطان کی فوجوں سے مقابلے کے لیے رحمان کی فوجیں چاہیے۔ اپنے پیادوں کو، اپنے سواروں کو لے کے حملہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے، ہر طرح گھیرتا ہے، ایسے دیکھتا ہے، نشانے پہ دیکھتا ہے بالکل کہ اس کو کس طرح گھیرا جا سکتا ہے۔ تو اس کی فوجیں تو تیار ہیں اور پلاننگ میں لگی ہوئی ہیں، پلاننگ کے ساتھ کام کرتی ہیں، اور پھر ہوشیاری کے ساتھ اس کا امپلیمنٹ کرتی ہیں۔ لیکن مومن کہاں ہیں؟ رحمان کے بندے کہاں ہیں؟ اپنی اپنی جماعتوں کے، اپنے اپنے مسلکوں کے جھنڈے ہاتھ میں پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب تک مسلمان ایک نہیں ہوں گے، حرم کی پاسبانی کے لیے مسلمان اکٹھے نہیں ہوں گے، تب تک نہیں ہو سکتا، تب تک مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ بھٹکانے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے، ہم اس کی پناہ میں آ جائیں۔ اور کہتا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ اور کیا کرتا ہے، وَشَارِكُمْ، اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہے ہیں کر لو، تم یہ بھی کر کے دیکھ لو، وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال اور اولاد میں شراکت کرو۔ شراکت کر لی یعنی کرتا ہے نا یہ، تو وہ کیسے ہوگی شراکت؟ مال اور اولاد انسان کا اثاثہ ہوتے ہیں۔ مال کو ایسی جگہ لگواتا ہے جہاں آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو، اور اولاد کو صرف خواہشات پوری کرنے میں، یعنی انسان لگا رہتا ہے اولاد کی خواہشات پوری کرنے کے لیے، کوئی تربیت نہیں کرتا، قرآن کے ساتھ نہیں جوڑتا،
دین کی راہ پہ نہیں لاتا، صراط مستقیم پہ جمانے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ سے تعلق کو ڈیولپ نہیں کرتا، تو پھر وہ بچے، وہ نسل شیطان کی اعلی کار بن جاتی ہے۔ تو ہمیں ہمارے پیدا کرنے والے نے بتا دیا ہے، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، جو شیطان کی پیروی کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہمارے رب کا کتنا پیار ہے، ہمیں خبردار کر رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے اس سے بچنا، اس کی اسٹریٹجی ایسی ایسی ہے، اس کے ہتھیار ایسے ایسے ہیں، اس طرح تمہیں بلائے گا، اس طرح تمہیں پکارے گا، اس کی فوجیں اس طرح کام کرتی ہیں، یہ تم سے جھوٹے وعدے کرے گا، تم میری پناہ میں آ جاؤ تو بچ جاؤ گے، اس سے ہوشیار رہو، بی ویئر آف ہم، میرا ذکر چھوڑو گے تو یہ تم پر غالب آ جائے گا، اذان ہوتی ہے تو یہ بھاگتا ہے، ابھی بچہ دنیا میں قدم نہیں رکھتا تو یہ اس پر حملے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ تو بہت زبردست پلاننگ ہے اس کے پاس ٹیم ایکسپرٹس ہیں، اسپیشلسٹ ہیں کاموں کے، وضو کا شیطان الگ ہے، نماز کا شیطان الگ ہے، کھانے کے دوران بہکانے والا الگ ہے، میاں بیوی کو لڑوانے والا الگ ہے، شاطر ہے، یہ عیار ہے، کبھی موویز کے نئے نئے آئیڈیاز لے کے آئے گا، انسان اسی کے سامنے ہی بیٹھا رہے گا، کبھی ڈراموں میں لگا رہے گا، کبھی گانوں کے ذریعے سے قرآن سے دور کرے گا کہ قرآن انسان کو ڈرائی لگنے لگے۔ تو اس سے بچنے کا پہلا طریقہ بتایا جا رہا ہے، وَأَقِمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو، شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے نماز پہ جمنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دین کے اوپر جمنے کے لیے سب سے زیادہ مضبوط کر دینے والی چیز نماز ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اور یہ دلوک الشمس کے 3 درجوں میں ظہر، عصر اور مغرب کی نمازیں آ جاتی ہیں، اور غسق میں رات کی تاریکی، گاڑھا اندھیرا، تو اس میں عشاء کی نماز آ جاتی ہے۔ پھر بات کی جا رہی ہے والقرآن الفجر، فجر کا قرآن، نماز فجر میں قرآن کی تلاوت، لمبی لمبی سورہ، اور فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا بہت پسندیدہ ہے، مشہود ہے، حاضر کیا جانے والا ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، دل و دماغ بھی اپنی تازگی کے کمال پر ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، رات اور دن کے فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اکٹھے بھی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا، دونوں نماز کے وقت ہے نا، فجر کا اور عصر کا، تو وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم انہیں نماز میں چھوڑ کے آئے ہیں۔ فجر اور عشاء کی نماز منافق پہ بڑی بھاری ہوتی ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد، ہجود نیند کو کہتے ہیں، تہجد اس کا نیند کا ترک کر دینا، خواہ رات کو سونے کے بعد اٹھ کر انسان نماز پڑھے، یا عشاء کے فوراً بعد نیند کے بجائے قیام کرے، یعنی سونے کا دل چاہ رہا تھا، لیٹنے کا دل چاہ رہا تھا، تراویح کے لیے کھڑے ہو گئے یا نوافل کے لیے کھڑے ہو گئے، تو یہ تہجد میں آئے گا۔ تہجد کے لیے سو کے اٹھنا یہ ضروری نہیں ہے، نافلۃ لک، یہ نافلہ جو بھی فرض سے زائد ہو، نوافل جمع نوافل ہیں، یہ مقام محمودہ کے لفظی معنی ہیں ایسا مقام جس کی تعریف کی جائے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودہ، ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کا رب مقام محمود پہ پہنچا دے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پہنچا دے، قریب ہے کہ آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے، مقام محمود کا لفظی مطلب تو یہ ہے ایسا مقام جس کی تعریف کی جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص جو خلوص کے ساتھ تہجد پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی صلاحیت کے مطابق بھی دنیا اور آخرت میں اسے یہ مقام دیتا ہے کہ دنیا میں لوگ اس سے محبت رکھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی اسے یہ نعمت اس کی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ اس کو حاصل ہوگی۔ یہ جو خاص مقام محمود کی بات ہے، یہ سب سے اونچا مقام ہے،
یہ صرف ایک شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس کا وعدہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے۔ یہ مقام شفاعت ہے۔ قیامت کے دن لوگ گروہوں کی شکل میں ہوں گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ لوگ گروہوں کی شکل میں ہوں گے، تو ہر امت اپنے نبی کا پیچھا کرے گی کہ آپ جو ہیں وہ ہماری سفارش کر دیجئے، یہاں تک کہ آخر میں شفاعت کی درخواست ہمارے نبی سے کی جائے گی۔ تو یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پہ کھڑا کریں گے اور آپ سب کی شفاعت کریں گے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اذان سنے پھر یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمود الذی وعدتہ۔ تو جس نے یہ دعا پڑھی تو اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ بخاری کی یہ حدیث ہے۔ آسان سی دعا ہے، ضرور اس کو اپنے روٹین میں شامل کر دیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دعا سکھا رہے ہیں، وَقُلْ کہہ دیجئے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ہر امتی کو یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ اے میرے رب، مجھے دنیا اور آخرت میں جس جگہ بھی داخل کرے عزت کے طریقے پہ داخل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے عزت دے، مجھے معزز بنائے، مجھے ذلیل نہ کرے، اور جس جگہ سے بھی نکالے باعزت طریقے سے نکالے، اور میرے لیے دلیل کے ساتھ قوت اور سلطنت کا ایسا غلبہ عطا فرما جو میرا مددگار ہو۔ اور اب ذکر آ رہا ہے قرآن کریم کا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں سے جو بھی نازل کرتے ہیں تو وہ ایمان والوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ قرآن پڑھنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جن کے لیے قرآن شفا ہے، رحمت ہے، اور دوسرے وہ جن کے لیے یہ قرآن خسارے کا ذریعہ بن جاتا ہے، نقصان کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سمجھ ہی نہیں آتا ان کو، یا تو اس میں ٹیڑھ نکالتے ہیں یا بیزار ہوتے ہیں، ان کے چہرے کے ایکسپریشن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، سستی کے ساتھ آتے ہیں، فیسز بناتے ہیں، تو یہ قرآن ان کے لیے خسارے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور جن لوگوں کے لیے شفا ہے، ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ مکہ میں بیمار ہو گئے اور علاج کے لیے انہیں کوئی دوا نہیں مل سکی اور کوئی طبیب بھی نہیں مل سکا جس سے وہ علاج کراتے، تو وہ سورہ فاتح پڑھ کر اپنا علاج کرتے رہے۔ زمزم کے پانی کا ایک گھونٹ لے کر اس پر یہ کئی مرتبہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، پھر اس کو دم کر کے وہ پانی پی لیتے تھے، تو اس سے انہیں وہ بالکل کامل صحت مل گئی، اور پھر وہ اس کو دوسری بیماریوں کے لیے بھی استعمال کرتے رہے تو انہیں بہت فائدہ ہوا۔ تو تمام قرآن آپ جہاں سے بھی کھولیں، جہاں سے بھی پڑھتے چلے جائیں، شفا بن جائے گا، رحمت بن جائے گا، اللہ کی رحمت کا سبب بن جائے گا، سکون، طمانینت حاصل ہوگی۔ ایک ہالینڈ میں ایک سائیکالوجسٹ ہیں، انہوں نے ریسرچ کی، یہ یہ نیوز جو ہے وہ یہ ڈان کی رپورٹ ہے، تو انہوں نے اپنا جو لب لباب بتایا، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا نام ایک میجک ورڈ ہے اور اس سے شفا ملتی ہے۔ تو میریکل آف قرآن، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں واقعی شفا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت جو تمہیں عطا فرمائی ہے، یہ مت سمجھنا کہ یہ تم سے واپس نہیں لی جا سکتی۔ وَلَا إِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ، اگر ہم چاہیں تو اس وحی کو جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے، ہم اس کو واپس لے لیں، اور اگر ہم ایسا کریں گے، اگر ہم اس کو اٹھا لیں تو پھر تجھے اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ ملے گا، مگر یہ صرف تیرے رب کی رحمت ہے، بے شک تجھ پر اس کی بڑی عنایت ہے۔
ترجمہ کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، دل کانپ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہیں، کتنی بڑی یہ نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، اور اگر یہ ہم سے چھن جائے، اللہ نہ کرے، اگر اللہ اس کو کاغذوں سے بھی اٹھا لے، اگر اللہ اس کو سینوں سے بھی نکال لے، یہ قیمتی ترین نعمت ہم سے واپس چھین لے، اللہ تعالیٰ کریں اگر ہم ایسا کریں تو ہمارے مقابلے میں تم کوئی وکیل نہیں پاؤ گے، کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ اتنی قیمتی نعمت ہے، اگر اللہ نے ہم سے واپس لے لی تو انسان بہت خسارے میں رہ جائے گا، اور اللہ واپس لینے پہ قادر ہے۔ تو قرآن کی قدر کریں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، دعا کریں وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً یا رب العالمین۔ اللہ ہمارے دل کھول دے، ہمیں بصیرت دے دے، ہم سمجھ سکیں کہ یہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے تو ہماری دنیا کے بھی مسائل حل ہو جائیں گے، آخرت کی بھی مصیبتیں آسان ہو جائیں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جس کو قرآن جیسی نعمت عطا کی اور پھر وہ کسی دوسرے کی دنیاوی نعمتوں پر رشک کرنے لگا تو اس نے قرآن کی قدر نہیں کی۔ تو آج ہم جتنا وقت قرآن کے لیے نکال رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہم اس میں پازیٹیولی آگے بڑھیں، ہمیں اس سے زیادہ وقت نکالنے کی اللہ توفیق دے دے۔ اللہ کی بڑی رحمت ہے جو اس نے ہمیں اپنی کتاب سے جوڑا ہے، ہمیں توفیق دے دی اس کو اٹھانے کی، تو یہ اس کا فضل کبیر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک ہمیں اس اپنی کتاب سے جوڑے رکھے۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہی کی نعمت وہ واپس سلب کرنے پہ قادر ہے، لیکن یہ جو تمہیں ملی ہوئی ہے رحمتم من ربک، تو ہم اس نعمت کی قدر کریں۔ سورہ کہف مکی سورہ ہے، 110 آیات ہیں، 1742 ورڈز ہیں، 6482 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس میں 12 رکوع ہیں۔ سورہ کہف بڑی قیمتی سورہ ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کرے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور ایک دوسری روایت میں آخری 10 آیتوں کا تذکرہ فرمایا۔ یہ جو اس کی آیات ہیں بڑی قیمتی ہیں، دجال کے فتنے سے بچانے والی ہیں۔ ایک مرتبہ ہم اس کو سمجھ جائیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بشارتیں دی ہیں، یہ سورہ نور کی بشارت ہے، قدم سے سر تک کے نور کی بشارت ہے، اور یہ نور جسم کو کفایت کرنے والا نور ہے۔ پوری سورہ کہف یعنی اس طرح جب پڑھی جائے کہ اس کو امام بنایا جائے تلا یتلو کے طریقے پہ، تو آسمان سے زمین تک نور دیا جائے گا۔ جمعے کے دن پڑھنے پر وہ نور پریزرو ہو جائے گا، قیامت کے دن تک ساتھ ہوگا، قیامت کے اندھیروں میں روشنی دے گا، پل صراط پہ کام آنے والا نور ہے، اور دنیا میں ایمان کا نور بن کر زندگی کے ہر پہلو پہ چھا جانے والا نور ہے۔ ان کا پڑھنا، ان آیات کا، ان کا سمجھنا ہمارے لیے طمانینت اور تسکین لانے والا ہے۔ سوچیں کاش ہم اس کو اس طرح پڑھیں، شکر کے احساس کے ساتھ، شکر کے جذبے کے ساتھ، حمد کے ساتھ ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم اس کو شروع کریں تو اس کو سوچتے ہوئے اس کی اہمیت اور افادیت ہمارے ذہن میں ہو، ہم اس سورت کو پڑھیں اس طرح کہ ہمارا دل شکر سے زیربار ہو جائے، اللہ کے شکر سے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کیسا شکر ہے کہ اس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے
ہمیں اتنی قیمتی سورہ عطا فرمائی، اتنی قیمتی کتاب عطا فرمائی. جب حقیقت میں خوشی ہوتی ہے تو وہ چہرے سے نظر آنے لگتی ہے، چہرے سے جھلکتی ہے خوشی. تو اسی طرح جب شکر کی کیفیت ہوتی ہے تو رگ رگ میں سرایت کر جاتی ہے، آنکھوں سے نظر آتی ہے، چہرے سے نظر آتی ہے، زبان سے، سارے آرگن سے جھلکنے لگتی ہے. تو اصحاب کہف کے قصے کی ابتدا ہو رہی ہے، جس کے اوپر اس سورہ کا نام رکھا گیا. ام حسبت ان اصحاب الکافی والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے اصحاب کہف کے قصے کو ہماری نشانیوں میں بڑا عجیب سمجھا؟ تم سمجھ رہے ہو یہ ہماری کوئی بہت عجیب نشانی ہے؟ مگر یہ ہماری قدرت اور عظیم نشانیوں کے سامنے یہ کچھ بھی عجیب نہیں ہے. ہمارا آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنا، پھر زمین میں اس کی زینت کی ہر چیز پیدا کرنا، پھر قیامت کے دن اسے چٹیل میدان دوبارہ بنا دینا، یہ اصحاب کہف کے قصے سے بہت زیادہ عجیب ہے. اذ اول الفتیۃ الی الکافی فقالوا، جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا کر، من لدنک اپنی عطائے خاص سے ہمیں رحمت عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی دے، ہمیں ہدایت دے. تو اللہ تعالیٰ دعا سے شروع کر رہے ہیں، دعا سے ریکال کروا رہے ہیں کہ وہ لوگ، وہ نوجوان جنہوں نے غار میں پناہ لی، انہوں نے اپنے رب سے دعا کی. ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا، ہمیں کوئی انٹروڈکشن نہیں دیا، لیکن اس طرح کہہ رہے ہیں، اس طرح انٹروڈکشن کروا رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کو پکارا، جنہوں نے اپنے رب سے مانگا، جنہوں نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے. اللہ کو یہ پکار، دعا کی پکار بہت پسند ہے. پکارنے والے اللہ کو بہت پسند آتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی دعا اللہ تعالیٰ نے مینشن کی، کہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے سورہ مریم میں، کہ انہوں نے کہا میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا. تو اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہم اپنی دعاؤں کے باعث اللہ کے پاس اہم ہو جاتے ہیں. تو ہم دعاؤں میں کیا مانگتے ہیں؟ کتنے پرسنٹ دنیا ہے، کتنے پرسنٹ آخرت ہم مانگتے ہیں؟ تو جیسے انہوں نے مانگا، جیسے اللہ انہیں دینے پہ قادر ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں دینے پہ قادر ہیں. انہوں نے کیا مانگا جو اللہ کو بہت پسند آیا؟ رحمت اور ہدایت، گائیڈنس. تو ہم بھی کیا مانگیں؟ بہترین دعا ہے میرے اور آپ کے لیے، ہمیں چھوٹی سی ہے، یاد کر سکتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے. زندگی کے ہر معاملے میں آپ ہم پر رحم فرمائیں، آپ ہمیں آسانیاں دیں، ہمیں آپ کی مدد چاہیے، ہمیں آپ کی گائیڈنس چاہیے. تو یہ رائل فیملی کے کچھ نوجوان تھے، یہ شرک سے توحید کی طرف آ گئے، اور اپنے رب کے لیے انہوں نے اپنا خاندان، اپنے رشتہ دار، گھر بار، اپنا شہر، آرام، آسائش، مال و دولت، یہ سب کچھ چھوڑ دیا. کیونکہ وہاں رہتے تو یہ اللہ کا حکم نہیں مان سکتے تھے، توحید کے اوپر نہیں آ سکتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ تمام ایسٹس میں، ہر سرمائے میں، تمام اثاثوں میں سب سے زیادہ اہم ایسٹ، سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ ایمان کا اثاثہ ہے. اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے. کیا ہمارے لیے ایمان، ہمارے رب سے ہمارا تعلق اتنا اہم ہے کہ ہم ہر اس چیز کو چھوڑ دیں؟ ہم سے اتنی بڑی قربانی نہیں مانگی جا رہی کہ ہم جو ہیں وہ اپنے قیمتی اثاثے، مال و دولت، مال اولاد چھوڑ دیں. ہم سے تو اللہ تعالیٰ اتنا تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم وہ چیزیں چھوڑ دیں
جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، جو فاربیڈن ہیں، جو حرام ہیں، جو گناہ ہیں، تو کیا ہم اپنے رب کے لیے وہ چیزیں چھوڑ سکتے ہیں جو چیز ہمارے رب کو پسند نہیں ہے؟ تو ہمیں یہ چیک کرنا ہے، ہم میں سے ہو سکتا ہے ہر ایک کا لیول الگ الگ ہو، تو ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان رکاوٹ بن رہی ہے، دوری کا باعث بن رہی ہے۔ انہوں نے اللہ کے لیے مال و دولت، آسائشیں ترک کر دیں، تو اللہ نے انہیں مالا مال کر دیا، رہتی دنیا تک کے لیے زندہ کر دیا، ان کی آخرت بھی سنور گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب اللہ کے لیے انسان کوئی بھی چیز چھوڑتا ہے تو نقصان میں نہیں رہتا۔ جس نے نماز کے لیے نیند چھوڑ دی، اللہ کی راہ میں مال کی محبت چھوڑ دی، مال خرچ کیا اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے جسمانی آرام چھوڑ دیا، کسی کی مدد میں لگ گئے، کسی کی خدمت میں لگ گئے اللہ کی رضا کے لیے، اس میں اپنی صلاحیتیں لگا دی، اپنی طاقت قوت لگا دی، اور وہ چیزیں جو ہمارا ٹائم ویسٹ کرتی ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دیا کہ یہ میرے ٹائم کا بڑا حصہ لے لیتی ہیں اور مجھے اپنے رب کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ملتا، اپنے رب کے ذکر کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ ایسی خواہشیں ہوں جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور بندہ جو ہے وہ چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے، کسی ایسی کمپنی کو چھوڑ دے جس کمپنی میں بیٹھنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمت والے سورہ کہف کو سن کے، ان آیات کو پڑھ کے اپنے پسندیدہ ڈرامے چھوڑ دیں، پسندیدہ فلمیں چھوڑ دیں کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی والی چیزیں چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے وہ جگہ چھوڑی تھی جہاں شرک ہو رہا تھا، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی، تو ہمیں بھی ایسی ساری جگہوں کو اوائڈ کرنا ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ اگر آپ کے ساتھی، آپ کے کلاس فیلوز، آپ کے کولیگز نماز نہیں پڑھتے تو ان کو فالو نہیں کرنا، ان کے خاطر ان کے سامنے کسی پریشر میں نہیں آنا، بلکہ ان کے سامنے نماز پڑھ کے دکھانی ہے، ان کو اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی طرف آنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اور ہم نے انہیں غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ کون تھپک رہا ہے؟ کون انہیں سلا رہا ہے؟ ان کا رب، وہ جس کے لیے وہ اپنی ہر چیز چھوڑ کر آئے ہیں، اللہ انہیں سلا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، جیسے ایک ماں تھپک تھپک کر اپنے بچے کو سلاتی ہے، ایسی محبت سے، پیار سے، کیونکہ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں سے، احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے انہیں سلا دیا تاکہ ان کی پریشانی اور گھبراہٹ ختم ہو جائے، کیونکہ نیند جو ہے وہ سب سے اچھا علاج ہے۔ اور ان کے ان کی جو مشرک قوم تھی وہ ان کی جان کے در پہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک لمبے عرصے کے لیے سلا دیا، سنین عددا، گنتی کے چند سال، جس میں کہ مینشن کیا گیا ہے قرآن میں کہ وہ 309 سال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی فگر بتا دی تو ہم نے یاد کر لی۔ جو اللہ نے بتا دیا الحمدللہ، جو نہیں بتایا اس کے لیے کھوج کرید کی ضرورت نہیں۔ تو جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ اسے سارے خوف سے، غم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود سلاتے ہیں، اپنے دامن میں پناہ دے دیتے ہیں، کانٹوں کی سیج کو بھی پھولوں کی سیج بنا دیتے ہیں، آگ کو گلزار کر دیتے ہیں، تکلیفیں دور کر دیتے ہیں، رحمتوں سے سرشار کر دیتے ہیں۔ تو جو بھی اللہ کی طرف بڑھے گا، اللہ نے دنیا اور آخرت میں اس کے لیے بڑے سامان چھپا کے رکھے ہیں۔
नहनु नकुस्सु अलैका नबाहुम बिलहक, हम तुम्हें ये वाकया ठीक ठीक सुनाते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये वाकया वैसे भी उस जमाने में लोगों में मशहूर था, मगर इसमें बहुत सी खराफात और गलत बातें भी शामिल थी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम बताते हैं तुम्हें ये वाकया ठीक ठीक हम बयान करते हैं। इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वजिदनाहुम हुदा, वो चंद नौजवान थे, और नौजवान बूढ़ों की निस्बत हक को ज्यादा कबूल करने वाले होते हैं, ज्यादा पावर वाले होते हैं। जब दीन के ऊपर जमते हैं, जब दीन के रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो बढ़ते चले जाते हैं। तो अल्लाह और उसके रसूल की दावत पर लब्बैक कहने वाले अक्सर नौजवान होते हैं। तो आमनू भी रब्बिहिम, वो अपने रब पर ईमान ले आए। ये कुछ एलीट क्लास के लोग थे, बुत परस्ती छोड़कर पुख्ता और खालिस ईमान ले आए और फिर उस पर डट गए। तो अल्लाह ताला ने जब वो ईमान लाए तब अल्लाह ताला ने उन्हें और ज्यादा हिदायत से नवाजा। वजिदनाहुम हुदा, उनको हिदायत में और ज्यादा कर दिया। जब इंसान ऐलान कर देता है, अल्लाह की नाफरमानियों के मुकाबले में अताअत का ऐलान कर देता है कि सब के सब भी झूठ बोलें तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, सब के सब भी धोखा दें मैं धोखा नहीं दूंगी, सब सब के सब जो हैं वो बेपर्दा फिरें मैं कवर करूंगी, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। कोई भी अल्लाह के अहकाम को ना माने, कोई भी अल्लाह का हुक्म को ना माने, मगर मैं मानूंगी ऐसा फैसला, ऐसा पुख्ता अज़्म। कोई भी अल्लाह की किताब को ना पढ़े मैं पढ़ूंगी, मैं थामूंगी, मैं उस पे अमल करूंगी, मैं उस पे गौर व फिक्र करूंगी, मैं उसको समझूंगी। तो ऐसा जब ईमान जब बंदे के दिल में आ जाता है तो अल्लाह उसके बदले बसीरत अता फरमाता है। वजिदनाहुम हुदा, अल्लाह उसको हिदायत में और ज्यादा कर देता है, अपनी रहमत में ले लेता है, प्रोटेक्ट करता है। लोगों के मजाक से, लोगों के शर से, लोगों की दी हुई तकलीफों से अल्लाह ताला बचाता है। अल्लाह सहारा बन जाता है उनका। अगर इंसान ने अपने रब को राजी करने का इरादा कर लिया है तो फिर देर ना करे। हर सेकंड बहुत कीमती है। ईमान की चिंगारी अगर दबी रहेगी तो बुझ जाएगी, दहकेगी तो अलाव बन जाएगी, रोशन कर देगी उसके आसपास को, इर्द गिर्द को, सबको रोशन कर देगी। सबको ईमान की हिद्दत पहुंचेगी, गर्मी पहुंचेगी ईमान की। वरबतना अला कुलूबिहिम, और हमने उनके दिल मजबूत कर दिए। इस कौमों, जब वो खड़े हो गए, जब उन्होंने स्टैंड ले लिया। रबत के मानी बांधना, घबराहट और परेशानी से बचाने के लिए हमने इनके दिलों पे बंद बांध दिया। वो मजबूत हो गए, उनके दिलों को मजबूत कर दिया। वो हक गोई के वक्त हर किस्म के खौफ से महफूज हो गए। और जब उन्होंने अपनी कौम के सामने बातिल अकायद को, गुनाहों को और बुरे अमाल को छोड़ने का अज़्म किया, जब उन्होंने कहा रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, कि हमारा रब आसमानों और जमीन का रब है, जब उन्होंने ये बात ऐलान कर दी, शुरू में मुश्किल लग रहा होता है, गुनाहों को छोड़ना मुश्किल लग रहा होता है, हराम चीजों को छोड़ना मुश्किल लग रहा होता है जब अक्सरियत लोगों की उसके अंदर इन्वॉल्व होती है तो। लेकिन अल्लाह हिम्मत देता है, अल्लाह जमा देता है, अल्लाह दिलों को मजबूत कर देता है। जो चाहता है अल्लाह ताला उसके लिए आसानी कर देता है। तो दो चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, वरबतना अला कुलूबिहिम और इस्कामुम। सब भी मुखालिफ हों, जब इंसान अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाना चाहता है, गुनाहों को छोड़कर नेकियों की तरफ आना चाहता है, तो अल्लाह की मदद आती है। अल्लाह थाम लेंगे। वरबतना अला कुलूबिहिम, बिखरने नहीं देंगे, आसान कर देंगे, मजबूत कर देंगे, मगर कब? इस कौमों, जब वो खड़े होंगे, जब वो स्टैंड लेंगे, जब वो अज़्म के साथ उठेंगे कि हमें अपने रब के हुक्म पे जम जाना है। अल्लाह ताला किस तरह इन आयात में उनकी कैफियत को खोल खोल के बयान कर रहे हैं। अल्लाह हिम्मत बंधाते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलाते हैं। जो अपने रब की तरफ चलना शुरू करता है तो उसको बहुत सारे डर होते हैं कि लोग मजाक उड़ाएंगे,
اس کو اپنی عزت کے جانے کا خطرہ ہوتا ہے، انسان لوگوں کو فیس کرنے سے ڈرنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ، انسان کبھی ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ گھبرا رہا ہوتا ہے، اندر ہی اندر ڈر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تھام لیتے ہیں، مضبوط کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کائنات کو بھی اس کی سرونگ میں لگا دیتے ہیں۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تم سورج کو دیکھتے، اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا ہے، تزاور عن کافہم ذات الیمینی واذا غربت تقرضهم ذات الشمالی وهم فی فجوۃ من ذلک من آیات اللہ۔ مالک حفاظت کر رہا ہے، خالق حفاظت کر رہا ہے، سورج کی تیز شعاؤں سے محفوظ کر رہا ہے ان کو، ان کے جس جگہ پر وہ موجود ہیں۔ یعنی جب سورج نکلتا تھا تو غار سے دائیں طرف سے نکل جاتا تھا، یعنی تیز دھوپ نہیں پڑتی تھی ان پہ، اور جب غروب ہوتا تھا تو بائیں طرف سے کترا کے گزر جاتا تھا، یعنی not too hot not too cold، ٹیمپریچر مینٹین رکھتا تھا۔ اللہ اپنے ساتھیوں کی ایسے مدد کرتا ہے کہ کائنات اس کو سرو کرنے لگتی ہے۔ سورج کو بھی حکم دیا کہ ایسے روشنی ڈالنا، ایسے اپنی حدت ڈالنا، اتنی گرمی ہونی چاہیے جو کہ ان کو نقصان نہ دے، جو کہ ان کو تکلیف نہ دے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تو لوگ انہیں دیکھتے تھے، اگر کوئی غار میں جھانکنے کی ہمت بھی کرتا تھا تو وہ یہ خیال کرتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ اور کیا پیار ہے اللہ کا! اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس مقام پہ پہنچا دے جس میں اللہ تعالیٰ کا ایسے پیار ہوتا ہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو دائیں بائیں ان کو کروٹ دیتے تھے۔ اللہ کروٹ دلا رہے ہیں، کیسی محبت ہے اللہ کی! اور ان کا کتا اپنے دونوں بازو دہلیز پہ پھیلائے ہوئے ہے، تو جو بھی جھانکتا وہ روب سے بھر جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا دلوں پہ روب ڈال دیا، اور پھر وہ اٹھے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کریں، ایک دوسرے سے پوچھیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ایک پوچھنے والے نے، ایک کہنے والے نے ان میں سے پوچھا کہ تم کتنی دیر رہے؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، یعنی شاید ایک دن رہے یا شاید ایک دن کا کچھ حصہ رہے، نہیں جانتے، نہیں پتا، لیکن اس میں بحث میں وقت ضائع نہیں کیا کہ نہیں، اللہ کو زیادہ بہتر پتا ہے۔ ان کے جسم صحیح سالم تھے، 309 سال یہ سوئے، جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ایک دوسرے سے سوال پوچھ رہے ہیں، جب انہیں پتا چلا کہ یہ ایک لمبی مدت سونے کے بعد بیدار ہو رہے ہیں، تو مدت کا بھی اندازہ نہیں ہے ان کو۔ تو یہ جو وقت ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے فزیکل لاز بنائے ہیں، مگر جب چاہتا ہے ان لاز کو سسپینڈ کر دیتا ہے، روک دیتا ہے۔ 309 سال کوئی کیسے سو سکتا ہے؟ اللہ کے علم کو، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو انسان سمجھ نہیں پایا۔ ہم اس وقت اس دور میں ہیں کہ آپ کو شاید سن کے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے عالم بنائے ہیں، اتنی دنیایں بنائی ہیں، ہر دنیا میں وقت کی رفتار الگ ہے۔ مثال کے طور پر جو جو پلانٹس ہیں ان کے اوپر وقت کی رفتار الگ ہے۔ اگر اس زمین پر اگر کوئی 23 ایئرس کا ہے، تو اگر وہ مرکری پر ہوتا تو وہ 99 ایئرس کا ہوتا، اور اگر وہ وینس پہ ہوتا تو وہ 38 ایئرس کا ہوتا، اگر وہ مارس پر ہوتا تو 12 ایئر پہ، اور جوپیٹر پہ ہوتا تو 2 ایئرس کا ہوتا، سیٹرن پہ ہوتا تو 81 ایئرس کا ہوتا، نیپچون پہ ہوتا تو 0.14 ایئر کا ہوتا، یعنی چند مہینوں کا ہی ہوتا۔ تو اتنی حیران کن بات ہے
انسان وقت کو سمجھ نہیں سکتا، سائنسدان حیران ہے کہ وقت کو میجر کیسے کریں۔ تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ اٹھے اور اتنے لانگ پیریڈ کے بعد، اور انہیں اس کا احساس نہیں ہے کہ وہ اتنے لمبے عرصے کے بعد اٹھے، اور اپنے ساتھی کو چاندی کا سکہ دے کے شہر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ چند باتوں کا خیال رکھنے کی تاکید کی کہ کھانا جو ہے وہ بہت اچھا لانا، پاکیزہ لانا، ازکا، سب سے صاف ستھرا لانا، حلال اور طیب دونوں اس میں شامل ہیں۔ اور کہہ رہے ہیں نرمی اور باریک بینی یعنی ایک دوسرے کو ایڈوائز کر رہے ہیں۔ وَلْيَتَلَطَّفْ باب تفعول سے ظاہر ہے کہ لطف کا مفہوم بھی ہو اور نرمی کا مفہوم بھی ہو۔ انشاءاللہ پھر ڈیٹیل میں اس پہ بات کریں گے۔ پھر تاکید کر رہے ہیں کہ تمہارے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ اگر مشرکین کو تمہارا پتہ چل گیا تو یہ تمہارے دین میں، اپنے دین میں تم کو دوبارہ واپس لے آئیں گے اور تم فلاح نہیں پا سکو گے۔ اس مدت کے بارے میں کہہ رہے ہیں قل ربی عالم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، کہہ رہے ہیں کہ اس کی گنتی میرا رب خوب جانتا ہے، اور ان کا اصلی حال تو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں سرسری گفتگو کے سوا ہمیں منع کیا جا رہا ہے کہ جھگڑا نہ کرو، آپس میں بحث مباحثہ نہ کرو کہ یہ اتنے تھے اور اتنے ایئر تھے اور یہ ہوا اور یوں ہوا۔ بی فوکسڈ، یعنی کسی نے کہا کہ نمبرز میں آپس میں الجھ گئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غیر ضروری سوالات میں وقت ضائع نہ کرو، تم غیر ضروری مصروفیات کو کٹ ڈاؤن کرو اور مقصد پہ فوکس کرو، جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے یہ واقعہ سمجھایا ہے اس پہ فوکس کرو، اللہ کی رضا پہ فوکس کرو، اللہ سے طلب کرو، اللہ تمہیں کامیابی کے طریقے سمجھا دے گا، اللہ بلند کرے گا، اللہ عزت دے گا، محبت دے گا لوگوں میں۔ وہ لوگ جو ان کی جان کے دشمن تھے، جب یہ اٹھے ہیں تو کئی نسلیں گزر چکی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل ان کی محبت سے بھر دیے، عقیدت سے بھر دیے۔ وہ جو ان کے اتنے دشمن تھے، ان کی جان کے دشمن تھے، ان کی نسلیں ان کی عقیدت مند ہو گئیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور کہانی سنا رہا ہے۔ ہمیں دو کیریکٹر دیے جا رہے ہیں، دو کیریکٹر اللہ نے ہمیں ہمارے سامنے پیش کیے، دو لوگوں کا اللہ تعالیٰ ہمیں فریم آف مائنڈ بتا رہے ہیں، تھاٹ پیٹرن بتا رہے ہیں، تاکہ ان کی مثال سے تم سبق حاصل کرو اور سوچو کہ میرا فریم آف مائنڈ کس سے کلوزر ہے، کس کے قریب تر ہے۔ دو الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، ایک کافر اور ایک مومن۔ تو کافر کے افکار کیسے ہوتے ہیں، کافر کی باتیں کیسی ہوتی ہیں، کافر کے نظریات کیسے ہوتے ہیں، اس کے زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیسا ہوتا ہے، اور مومن کا کیسا ہوتا ہے، دونوں میں ڈفرنس ہے۔ تو ہر سیکنڈ یا تو ہمیں جنت سے قریب کر رہا ہے یا جہنم کے قریب کر رہا ہے۔ ہر کام، ہمارا ہر فٹ سٹیپ، ہر کال دو پلڑوں میں سے ایک پلڑے میں رکھا جا رہا ہے، یا تو برائی کے پلڑے میں یا تو اچھائی کے پلڑے میں۔ تو ہم میں صرف باتیں بنانے والے ہیں یا پھر ایمان والی زندگی پہ عمل کرنے والے ہیں؟ اور ایمان والا دنیا کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ زبانی دعوے کرنے والے ہیں یا عمل کرنے والے ہیں؟ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، تو دو لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافر اور مومن کی مثال بیان کی کہ وہ دو آدمی تھے، اور ہم نے ان میں سے ایک کو جو کافر تھا، اللہ تعالیٰ نے انگوروں کے دو باغ عطا فرمائے جو بہت ہی خوبصورت تھے، ان کو نفع پہنچانے والے تھے، اور انگوروں کے باغ ان کو کھجوروں نے گھیر رکھا تھا۔ دونوں باغوں کے درمیان کھیتی تھی، دونوں باغوں کے درمیان اللہ کے حکم سے نہر چل رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا سامان دیا تھا،
اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا سرمایہ دیا، دنیا کی دولت دی، دنیا کا سامان دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے لیے بہت سا پھل تھا، لیکن اس کا کیا طریقہ تھا، اس کی کیا گفتگو تھی؟ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، وہ اس سے آرگیومنٹ کر رہا تھا، أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہے کہ میں مال میں اور نفری میں تم سے بہت زیادہ باعزت ہوں، تم سے بہت عزت والا ہوں۔ یعنی یہ کیسی باتیں ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو دین پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، جو صرف باتیں بنانے والے ہوں گے، وہ ایسی باتیں کریں گے۔ کیا یہ بات ثابت کرنے کا کیا مقصد ہے کہ میں مال میں تم سے زیادہ ہوں؟ جو چیز اللہ نے دی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، خود عزت والا بننے کی کوشش کرنا۔ شیطان کا بھی تو یہی طریقہ تھا نا، اس نے تکبر طلب کیا، استکبرو، بڑا ہونا طلب کیا۔ اللہ کو پسند نہیں ہے بڑا ہونا، خود طلب کرنا۔ تو اپنی عمارت کا تذکرہ، اپنی نعمتوں کی باتیں، اپنی بڑائی کے جملے الگ الگ طریقے سے بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ روزمرہ لوگوں کو دیکھیں گے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے۔ تو جب مال ہوتا ہے تو دوست بھی جمع ہو جاتے ہیں، سپورٹرز بھی جمع ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا تذکرے ہوتے ہیں؟ اپنی بڑائی کے برانڈز کے تذکرے کریں گے، اپنے جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اس کو شیئر کریں گے، اپنے اسٹیٹس شیئر کریں گے کہ میں ابھی اس وقت ہالیڈیز کے لیے میں یہاں پر آئی ہوئی ہوں، میں فلانی جگہ ہوں، میں یہ کھا رہی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں، دیکھو میرے پاس کتنا مال ہے، دیکھو میرے کپڑے کتنے اچھے ہیں، دیکھو میرے پاس یہ فلاں 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 چیز یہ ہے، میری گاڑی ایسی ہے، میرا گھر ایسا ہے۔ دکھانا دکھانا دکھانا، اپنے آپ کو برتر ثابت کرنا، بہتر ثابت کرنا اپنے آپ کو، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، کسی کی شکل کا مذاق اڑانا، کسی کے رنگ کا، کسی کی عزت کا، کسی کے کپڑوں کا۔ شیطان کا طریقہ ہے نا، انا خیر منہم۔ اور پھر جب وہ باغ جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا تھا، وہ اس میں داخل ہوا، وہ ظالم لنفسی، اپنے نفس پہ ظلم کرنے والا بن کر، مومن ساتھی پہ فخر کر رہا ہے، اس کو غربت کے تانے دے رہا ہے۔ تو مومن ساتھی نے بھی جواب دیا، اس نے بھی کفر کا تانا دیا، کہا کہ تم اس ہستی کے ساتھ کفر کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں ایک قطرے سے پیدا کیا ہے، پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو قلتا، تم نے کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے۔ تم نے کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ نے چاہا، کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ کی مدد سے ہی انسان کچھ کر سکتا ہے۔ تو جس نے نعمتیں دی ہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں، اس کو مینشن نہیں کر رہا۔ اور یہ جو جملہ ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ نعمتوں کو محفوظ کرنے والا ہے، نظر بد سے بھی بچانے والا ہے، ان کو پائیداری دینے والا ہے۔ تو جب اس نے ایسا کیا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کا مال ضائع ہو گیا، اس کا سارا پھل مارا گیا، اور وہ اس حال میں اس نے صبح کی کہ وہ اپنی ہتھیلیاں ملتا تھا، یعنی اس نے جو خرچ کیا تھا وہ سب کا سب اپنی چھتوں پر گرا ہوا تھا۔ فوراً سمجھ گیا، اس پوائنٹ پر آ گیا میری غلطی کہاں ہوئی مجھ سے، سمجھ گیا، کہنے لگا اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، اے کاش میں نے اتنی اپنی بڑائی کی باتیں نہ کی ہوتی۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل زیرو کر دے، کسی عمارت کو بالکل مٹی میں گرد بنا کے اڑا دے۔ تو یہ مشرک بھی اپنے باغ کی حالت دیکھ کر اپنی دونوں ہتھیلیاں ملنے لگا۔ اس سے دو صورتیں مراد ہو سکتی ہیں، حسرت اور افسوس بھی ہے، اور اس بات پر بھی پریشانی ہے کہ کاش میں جو ہوں وہ مومن کی بات مان لیتا، میں اپنے ساتھ میں غرور تکبر نہیں کرتا، میں رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے گئے،
اس میں کافی سارے ہمیں اسباق ملتے ہیں کہ زندگی میں خوشگوار حالات آتے ہیں تو ہم نہیں پوچھتے کہ یہ ہمارے پاس اتنی خوشیاں اللہ تعالیٰ ہمیں ہی کیوں دیے جا رہا ہے، اور جب ناخوشگوار حالات آتے ہیں تو انسان سوال کرنے لگتا ہے اللہ سے کہ میرے لیے ایسے کیوں کیا، میرے ساتھ ایسے کیوں کیا۔ تو کچھ بھی خود بخود اتفاقیہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، کسی کو کسی حالات سے آزمایا جاتا ہے۔ ناگوار چیزوں میں بھی خیر کثیر ہوتی ہے۔ خضر علیہ السلام کون تھے، اس میں اس کی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو سبق ہمیں دیا جا رہا ہے اس پہ فوکس کریں۔ علم لینے والوں کا کیسا رویہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا کیسے ساتھ دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے کچھ نقصان ہوتے ہیں لیکن ان میں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے واقعے میں بار بار صبر کا لفظ آتا ہے، اور ان کی قوم کیسی تھی جس کا پالا پڑا تھا اس قوم سے جو کہتی تھی لن نصبر، ہم تو ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ تو صبر کرنا ضروری ہے۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو علم کے حساب سے موسیٰ علیہ السلام پر فوقیت دی تھی۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ حضرت خضر کی زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا تھا، دوسروں کو نفع پہنچانا تھا، اوروں کی بے لوث خدمت کرنی تھی۔ اور پھر یہ سورہ اللہ کی حمد پر ختم ہو رہی ہے۔ قل کہہ دیجئے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی بن جائے، لنفد البحر، تو وہ ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ اللہ کے کلمات ختم ہوں، اللہ کی صفات ختم ہوں، وہ سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اگر اور سمندر بھی لے آئے جائیں، یعنی سمندر مخلوق ہے جس کی حد ہے، لمیٹڈ ہے، جس کی انتہا ہے، جبکہ اللہ کا کلام اس کی صفت ہے، نہ اللہ کی ذات کی کوئی انتہا ہے نہ اس کی صفات کی۔ اگر اللہ کے کلمات لکھنے کے لیے یہ سمندر سیاہی بن جائیں، انک بن جائیں، اور زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں، اور پھر اتنی ہی سیاہی ہم اور لے آئیں، بلکہ مزید 7 سمندر سیاہی بن جائیں، تو وہ سب بھی ختم ہو جائیں گے، مگر اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان قصوں میں جو ہمیں اسباق سکھائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں ایمان کے ساتھ اپنے رب کی طرف بڑھنے والا بنا دے، ہمیں قرآن کی آیات کو تھامنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے، ہمارے ارادوں کو مضبوط کر دے، ان آیات پر عمل کرنے میں ہمیں آسانیاں عطا فرما دے، ہمیں ایسا ایمان عطا فرما جیسا اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ اور اس زندگی میں ہماری جن جن چیزوں سے آزمائشیں ہو رہی ہیں، اللہ ہمیں یاد دلا دے، اللہ ہمیں اپنے کفر سے دور کر دے، شرک سے دور کر دے، بڑی بڑی باتیں کرنے سے، تکبر کرنے سے ہمیں دور کر دے، ہمیں اتنا عاجز بندہ بنا دے، ہمیں ایسا ایمان والا بنا دے جس کی کہ مثال دی جائے۔ اللہ کرے کہ ہمیں دیکھ کے اور لوگ ایمان کی طرف آئیں، اللہ کرے ہمیں دیکھ کے لوگ اور قرآن سے جڑیں، اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے والا بنا دے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اللہ تعالیٰ ہم نے سنی ایک پکارنے والے کی صدا کہ وہ ہمیں ایمان کی طرف پکار رہا ہے، ہم نے اس قرآن کی صدا سنی، وہ ہمیں ایمان کی طرف پکار رہا ہے۔ انآمنوا بربکم، کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، تو اللہ ہم نے ارادہ تو کیا ہے ایمان لانے کا، آپ ہمیں اس پر جما دیجئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دیجئے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں ہمارا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کیجیے گا، نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں فوت کیجیے گا۔ وآخر دعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.